بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو اور بحث چل رہی ہے مقصد خامس بحث امامت میں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مسئلہ رابعہ پر پہنچے ہیں، جس میں ہم بحث کر رہے تھے کہ امام کے اوپر نص ہونا واجب ہے۔ تو ان نصوص میں سے جس کی تائید کے طور پر ہم نے قرآن کی آیتیں بطور نص پیش کیے تھے، انہی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو روایات اور احادیث نبوی ہے ائمہ علیہ السلام کی امامت کے اوپر، ان کو بھی ہم پیش کر رہے ہیں، اور انہی میں سے انہی روایتوں اور احادیث میں سے آج 90 اور 10ویں حدیث ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو 90 حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول، یعنی حضرت علی علیہ السلام سے یہ حدیث مبارکہ منقول ہے۔ کیا ہے؟ کنز العمال، یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے کہ جس میں علامہ متقی ہندی لکھتے ہیں، اور انہوں نے حبہ سے روایت کی ہے۔ کیا روایت کی ہے؟ کہتے کہ سمعت علیان، وہ کہتے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو یقول فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ مولا کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے کہ نحن النجباء وافراطنا افراط الانبیاء وحزبنا حزب اللہ عز وجل، ہم ہی اعلیٰ اور منتخب شدہ ہے، اور ہمارے اجداد ہی انبیاء کے اجداد ہے، اور ہمارا گروہ ہی اللہ کا گروہ ہے۔ والفئة الباغیۃ حزب الشیطان، اور ہم سے بغاوت کرنے والوں کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔ ومن سوى بیننا وبین عدونا فلیس منا، اور جو ہمارے اور ہمارے شیعوں میں برابری کا، ہمارے دشمنوں میں برابری کا قائل ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مولا علیہ السلام نے اپنا مقام کہ ہم حزب اللہ ہے، اور دوسری طرف حزب الشیطان ہے، اللہ کے نحن النجباء یعنی منتخب شدہ ہے اللہ کی طرف سے، نجباء یعنی اللہ کی طرف سے نجیب ہے، منتخب شدہ ہے۔ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام اور آل محمد علیہ السلام اللہ کی طرف سے منتخب ہے، ان کا منزلت بلند ہے، ان کے آباء و اجداد انبیاء ہے، یعنی ان کا سلسلہ ہی انبیاء سے چلے آ رہا ہے، اور انہی کی وہ نائب ہے، اور اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ اس سلسلہ انبیاء میں نیابت اور انبیاء کی نیابت کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور یہی حزب اللہ ہے، اور اسی راہ پر چل کے کسی بندے کو نجات مل سکتا، ان کے راہ سے ہٹنے والوں کو نجات نہیں مل سکتا۔ اس روایت کو نقل کی ہے کنز العمال میں یہاں پر عمل آیا ہے، تو کنز العمال میں علامہ متقی ہندی نے اس کو نقل کی ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 160، حدیث نمبر 31725، کتاب الفتن والاہواء والاختلافات، اور اس کی تحقیق محمود عمر الدمیاطی نے کی ہے، اور اسی کے علاوہ باب سوائق یعنی کتاب السوائق میں بھی موجود ہے، باب خصوصیات الدالۃ علی عظیم کراماتہم، صفحہ نمبر 353، دارالکتب العلمیہ سے 1999 میں چھپ چکی ہے۔ تو بہرحال آپ یہ طباعت کے لحاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ جس طبع کو میں پیش کر رہا ہوں اگر آپ کو اسی صفحے پر نہ ملے تو
کیونکہ ان روایتوں کو میں نے مختلف کتابوں سے جب چیک کیا تو وہاں پر طبعات کے لحاظ سے کافی حد تک اختلافات تھے. مثلا ایک چیز کو میں نے جلد نمبر 10 ذکر کیا ہے تو دوسری طبع میں وہ جلد نمبر 13 پہ چلا گیا حدیث. تو اس حوالے سے طبع کے لحاظ سے اگر آپ کو یہی طبع ملے تو یہی انہی تحقیقات کے ساتھ ملے تو یہ آپ کو وہاں پر آسانی سے اسی حوالے کے ساتھ مل جائے گا. اگر وہ نہ ہو تو آپ کو اس حوالے سے دوسری کتب میں شاید رجوع کرنا پڑے اور حوالے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اس کے بعد 10ویں حدیث جو کہ پیش کرنے جا رہا ہے، اس 10ویں حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مختلف سندوں سے منقول یہ مندرجہ ذیل روایات اس بات پر، یعنی یہ جو 10ویں حدیث ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، یعنی ان کے پاس علم سب سے زیادہ تھے اور ہر چیز کے بارے میں ہر ایک سے زیادہ آپ ائمہ علیہ السلام کیا تھے؟ جانتے تھے. یہ ائمہ علیہ السلام کا مقام ہے. یہ ائمہ علیہ السلام کا مقام ہے، یعنی زیادہ علم رکھتے تھے اور ہر چیز کے بارے میں، یعنی ہر چیز کے بارے میں ہر ایک سے زیادہ وہ لوگ جانتے تھے، جس کو مختلف علماء کرام نے، جیسا کہ ابن ابی شیبہ اور امام احمد بن حنبل، انہوں نے بھی اپنی اپنی سندوں سے اس چیز کو ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا سفیان، اور اس سے انہوں نے سفیان سے نقل کی ہے. پھر انہوں نے حدثنا، وہ سفیان نے ان یحییٰ بن سعید سے نقل کی ہے، اور اسی طرح قال، یعنی سعید نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال کہتے ہیں کہ اراہ ان سعید قال لم یکن احد من اصحاب محمد یقول سلونی الا علی بن ابی طالب علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اصحاب نبی میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا گیا کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہو اصحاب نبی میں سے، اس زمانے میں کہ جہاں پر نبی نے تربیت کی ہے اور اتنے تعلیم نبی سے لوگوں نے حاصل کی ہے اور بڑے بڑے مقام پر درجات پر صحابہ فائز تھے. انہی میں سے صحابہ میں سے ابی ابن کعب تھے، عبداللہ ابن عباس، بزرگان جو کہ بڑے بڑے پائے کے مفسرین موجود تھے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. خود ابن عباس سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا علم علی کے علم کے مقابلے میں قطرہ 7 سمندر کے مقابلے میں جتنا ہوتا ہے اتنا ہے. تو ان کی جو علمی، یہ ایک بندہ عام پڑھ کے اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ پڑھنے کے لحاظ سے کہے تو ممکن ہے انہوں نے بہت سارے باقی صحابہ نے پیغمبر کے ساتھ اپنے عمر کے آخر تک، پھر ان کے بعد بھی زندگی میں وہ باقی رہا ہے اور انہوں نے کافی زندگی گزاری ہے اور بہت سارے علوم حاصل کیے ہیں، لیکن اس مقام تک پہنچنا یہ اعانت خداوندی، لطف خداوندی اور علم الہامی اور علم وجدانی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لدنی، یعنی علم لدنی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بغیر یہ چیزیں حاصل ہونا ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا اس کا دعویٰ صرف وہی کر سکے گا جس کے پاس علم لدنی ہو، جو اللہ کی طرف سے رسول کا نائب ہو. تو یہ سلونی کا دعویٰ صرف مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی سے نہیں سنا گیا. اس چیز کو فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام، یعنی اس میں فضائل، یہ جو امام احمد حنبل کی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 300 پہ آیا ہوا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے تحقیق حسن حمید السید لیلان انہوں نے کیا ہے، والکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 313 پہ. تو وہاں پہ جا کے آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ امام بخاری کے استاد یعنی ابن ابی شیبہ، جو جن کی ایک روایت ہم نے ابھی پیش کی، کہتے ہیں کہ
عبد بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال قلت لعطاء كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد أعلم من علي قال لا والله ما أعلم. الکتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374 پہ اسی کتاب فضائل امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں انہوں نے اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے جس کی تحقیق محمد عبدالسلام شاہین دار الکتب العلمیہ جس کی طباعت ثانی 2005 سے ہے. تو کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 6 پہ ایک اور روایت یعنی اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں پوچھا گیا سلیمان سے عبد الملک بن سلیمان سے کہ عطا سے سوال کیا گیا کہ میں نے عطا سے انہوں نے عطا سے سوال کیا تھا تو عطا نے کہا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے عالم کسی کو نہیں پہچانا گیا. تو جب اہل تشیع دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے منصوص ہے اور یہ اپنے زمانے میں سب سے عالم تھے، سب سے متقی تھے، سب سے علم رکھنے والے، سب سے اشجاع تھے، تو ان کے اس دعویٰ کے ساتھ ساتھ وہ اس کے دلائل اور شواہد بھی پیش کرتے اور کہتے کہ عالم کے ہوتے ہوئے، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کا خلیفہ ہونا ممکن نہیں ہے. یہ کچھ شواہد ہو گئے. اس کے علاوہ علامہ الذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے. امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے اور بھی روایتیں نقل کی ہیں. مثلا وکیع سے کہتے ہیں کہ وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن عمر بن حبشی قال خطبنا الحسن بن علی بعد وفاة علی فقال لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلو ولم يدركه الآخرون كان رسول الله يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح الله عليه. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ وکیع نے اسرائیل سے اور اس نے ابی اسحاق سے نقل کیا کہ عمر بن حبشی کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ کل تم سے ایسا شخص جدا ہوا کہ جس سے علم میں نہ تو گزشتے میں سے کوئی سبقت لے سکے اور نہ آئندہ میں سے کوئی سبقت لے سکے گا. یعنی اتنا عالم اور بلند پر پائے کی شخصیت اور عظیم امام تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ کا پرچم عطا کرتے تھے اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آتے جب تک اللہ کے راہ میں انہیں اللہ ان کو فتح عطا نہ کر دے. تو اتنی عظیم اور بلند اور افضل ترین شخصیت تھی. اس کے علاوہ علامہ الذہبی نے جو روایت پیش کی ہے سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں کہ وہ عن عمر بن ابی المقدام قال كنت اذا نظرت الى جعفر بن محمد علمت انه من سلالة النبيين قد رأيته واقفا عند الجمرة يقول سلوني سلوني. وعن صالح بن ابي الاسود سمعت جعفر بن محمد يقول سلوني قبل ان تفتدوني فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي. سیر اعلام النبلاء للذہبی یعنی متوفا 748 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 440 طبقہ خامسہ من التابعین اور جس کی تحقیق محب الدین ابی سعید عمر العمروی دار الفکر بیروت سے چھپ چکی ہے اور اس کی طبع اولا 1996 میں ہوئی ہے. جس میں کہتے ہیں کہ عمر بن ابی المقدام کہتا ہے کہ جب میں حضرت امام جعفر صادق کو دیکھتا تو مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ سلالۃ النبیین میں سے ہے. میں نے ایک مرتبہ انہیں مقام جمرہ کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا. وہ فرما رہے تھے کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو اور جو چاہو مجھ سے پوچھو. صالح بن ابی الاسود کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد کو یہ فرماتے ہوئے سوال کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں موجود نہ رہوں تم جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میرے بعد تم میں سے کوئی میری بات کی طرح گفتگو نہیں کرے گا. تو لہذا یہ واقعہ امام علیہ السلام کے بارے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ چیز موجود ہے. امام مسلم لکھتے ہیں کہ آگے جا کے
صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ انس بن مالک ان رسول اللہ خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن يقول سلوني. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، صفحہ نمبر 999، باب وجوب اتباعہ میں مؤسسۃ المختار القاہرہ سے چھپ چکی ہے، تاب اولا 2005 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب سورج زوال پذیر ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر سلام کے بعد منبر پر کھڑے ہو گئے اور قیامت کا ذکر کیا، اس بات کا بھی ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے کے امور بہت ہی دشوار ہے. پھر فرمایا کہ جو بھی مجھ سے کوئی شے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، خدا کی قسم جب تک میں یہاں ہوں مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ سن کر لوگوں نے بہت گریہ کیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات ہو رہی تھی اس روایت میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرماتے رہے کہ مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا ہے پوچھ لو. سلونی کا دعویٰ فقط اور فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء اہل بیت نے کیا ہے، اور کسی بھی علم سے تعلق رکھنے والے کا سوال کا جواب بغیر کسی وقفے کے فوراً دیا ہے. لیکن کچھ اور لوگوں نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آ کے، لیکن ان کی واقعیت دنیا پر آشکار ہو گئی. مثلا قتادہ نے کیا تھا، کچھ اور لوگوں نے کیا تھا، لیکن ان کو چھوٹی چھوٹی سوالات پوچھے گئے، وہ جواب نہیں آئے ان کو. جیسے کہ آپ ایک روایت پڑھتے ہیں کہ تقریباً قتادہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اس نے سلونی کا جب دعویٰ کیا تو کسی نے اس کو چھوٹا سا سوال کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس چونٹی نے سوال کیا تھا اور جس کے حضرت سلیمان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی وہ نر تھا یا مادہ، تو اس کو اس کا بھی جواب نہیں آیا، حالانکہ قرآن کی آیت میں واضح ہے قالت النملۃ، یعنی وہ مادہ تھی. تو اس حوالے سے چھوٹے چھوٹے سوالات جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر اس طرح کے دعویٰ کرنا چاہے وہ رسوا ہو چکے. لیکن خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام ان کے اگر آپ ان کے زمانے میں دیکھیں تو ان کے علم مقام اور اس چیزوں سے ہٹ کے سلونی کے جب انہوں نے دعویٰ کیا تو اس کو ثابت بھی کر دکھایا. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء کے علاوہ کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. پھر آتے امام حافظ ابو نعیم کی طرف، علی اصفہانی شافعی، وہ بھی لکھتے ہیں کہ حدثنا محمد بن احمد بن حسن حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبہ حدثنا ابراہیم بن محمد بن ابی میمون حدثنا ابو مالک الجنبی عن عبد الله بن عطا قال ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علما منهم عند أبي جعفر لقد رأيت الحكم عنده كأنه متعلم. حلیۃ الاولیاء والطبقات الاصفیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 217 پہ یہ چیز موجود ہے. محمد بن علی باقر علیہ السلام کے بارے میں دراست تحقیق مصطفیٰ عبد القادر عطا دارالکتب العلمیہ بیروت سے کی ہے، لبنان، اور طبع ثالثہ ہے 2007 میں، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ محمد بن احمد بن حسن نے محمد بن عثمان بن ابی شیبہ سے، اور اس نے ابراہیم بن محمد بن ابی میمون سے، اور اس نے ابو مالک جنبی سے نقل کیا کہ عبداللہ بن عطا کہتا ہے کہ میں نے فقط امام باقر علیہ السلام کے سامنے ہی بڑے بڑے علماء کو انتہائی کم علم پایا، اور امام باقر کے سامنے ایک معمولی طالب علم نظر آتا تھا. یعنی امام باقر علیہ السلام کو اگر باقر کا لقب دیا گیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ باقر کا مطلب یعنی وہ علم کو آشکار کرنے والے تھے، بقر یعنی شگاف کرنے والے تھے، علم کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے والے. اگرچہ علیہ السلام کے اوپر مظالم ہونے کی وجہ سے ان کو حکومتوں کی طرف سے خطرے اور پابندیاں ان کے اوپر موجود ہونے کی وجہ سے اتنا دنیا ان سے استفادہ نہ کر پائے، لیکن پھر بھی ائمہ علیہ السلام نے جو قید و بند و سلاسل میں بیٹھ کے جو خدمات انجام دی وہ آج تک دنیا میں کوئی نہیں کر سکا. تو ان کی خدمات، ان کی امامت کا کوئی منکر نہیں ہے، کوئی ظاہری ہے تو کوئی
باطنی قائل ہے، لیکن واقعیت میں دیکھیں تو جو باطن میں جس کو ولایت کا حق ہے اسی کو ظاہر میں بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کی جگہ پر ظاہراً کوئی اور بیٹھا تو اس کا مطلب وہ صحیح جگہ پر نہیں بیٹھا۔ پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں تو شیخ شبلنجی وہ بھی لکھتے ہیں کہ قال ابراہیم بن عباس سمعت العباس يقول ما سئل امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام عن شيء قط الا علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان إلى وقت عصره، وكان المأمون يمنحه بالسؤال عن الشيء عن كل شيء فيجيبه الجواب الشافي۔ نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار للشبلنجی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124۔ وثق اصوله وحققه استاد سامع الغریری، مطبع فاضل ہے اور طبع اولا ہے۔ ابراہیم بن عباس کہتا ہے کہ میں نے عباس کو کہتے ہوئے سنا کہ امام رضا علیہ السلام سے کہ جس چیز کے بارے میں مجھے پوچھا گیا، جس چیز کے بارے میں بھی پوچھا گیا انہوں نے اس کے بارے میں بتایا، یعنی امام رضا علیہ السلام نے، اور میں نے امام رضا علیہ السلام سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا، اور جو ان کے زمانے میں ہوں مأمون ان سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرتا تھا اور وہ اسے ہر سوال کا اطمینان بخش جواب اور واضح جواب بھی دیتے تھے۔ تو امام علیہ السلام کے اگر آپ حالات زندگی کو اور ان چیزوں کو دیکھیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام یعنی وہ عظیم شخصیات جن کی امامت کا مکتب تشیع امامیہ اثنا عشری شیعہ جس کا معترف ہے کہ یہ ائمہ علیہ السلام ہے، ان کی امامت ان کی مرجع علمی کے صرف یہی قائل نہیں بلکہ ساری دنیا قائل ہے، دوسرے مکاتب فکر بھی قائل ہے، بلکہ غیر مسلم بھی اس کے قائل ہے۔ اب غیر مسلم فلاسفر کے اقوال بھی اس میں نقل کر سکتے ہیں، بہت ساری کتابیں ان کے اوپر مستقل لکھی گئی ہے۔ تو ان کی تقوی، عالمیت، مرجعیت، اشجاعیت، تمام فضائل و کمالات میں ان کے تمام دنیا میں افضل ہونے کا کوئی بھی منکر انکار نہیں کر سکتا سوائے کہ تعصب دکھائے۔ تو ان کی مرجعیت، عالمیت، امامت کا ہر کوئی قائل ہے، مگر کوئی اس کو ظاہری کہہ کے، باطنی کہہ کے ان کے اطاعت سے روگردانی کرتے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو کوئی ان کو حقیقی اور ظاہری مانتے اور ان کے جگہ پر آنے والوں کو اس کا مستحق نہیں، حقدار نہیں سمجھتے۔ تو اس حوالے سے اختلافات ہو سکتے ہیں، ظاہر و باطن کا آپ جو بھی کریں، لیکن ان کی امامت کا کوئی منکر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ائمہ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بتائے ہیں، ان کے کردار میں دیکھیں تو ان کے وہ خصوصیات بھی موجود ہے، اور ان کی مرجعیت علمی کو ماننے سے، ان کی امامت کو ماننے سے ہمیں خود فائدہ ہوگا، ہم خود کشتی نجات میں سوار ہوں گے، ہمیں خود ہدایت ملے گی، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان کو ہم ان کے ساتھ نہ دے دیں، ان کو اکیلا چھوڑا جائے، تو اس صورت میں ان کے اوپر مظالم ہوں گے لیکن ہم سے احتساب ہوگا، اور ہمارے ساتھ وہی برتاؤ، وہی عذاب ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نہ دینے والے امتوں کا ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے منسوخ ہے اور انبیاء علیہ السلام بھی منسوخ ہے۔ فرق یہی ہے کہ وہ انبیاء تھے اور یہ ائمہ علیہ السلام ہیں، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔